الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 40 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث نمبر 1، قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، بروز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قیامت میں سب سے آرام میں وہ ہوگا جو رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی نصیب ہونے کا ذریعہ درود شریف کی کثرت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ درود پاک بہترین نیکی ہے کہ تمام نیکیوں سے جنت ملتی ہے، اور اس یعنی درود پاک سے بزم جنت کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا میں درود شریف کی کثرت عقیدے کی مضبوطی، نیت کے خلوص، محبت کی سچائی اور عبادت کی ہمیشگی پر دلالت کرتی ہے، لہذا ہمیں بھی کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ کثرت درود شریف کی تعریف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، چند بزرگوں کے اقوال پیش کیے جا رہے ہیں، آپ کسی بھی ایک بزرگ کے بتائے ہوئے عدد کو معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا شمار کثرت سے درود و سلام پڑھنے والوں میں ہو جائے گا، اور وہ تمام برکات و ثمرات حاصل ہو جائیں گے جن کا احادیث مبارکہ میں تذکرہ ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی کثرت درود شریف کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھیں، ورنہ 500 پر اکتفا کر لیں۔ بعض بزرگوں نے روزانہ 300 اور بعض نے نماز فجر و عصر کے بعد 200 مرتبہ پڑھنے کو فرمایا ہے، اور کچھ سوتے وقت بھی پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے مزید فرماتے ہیں، روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود و سلام ضرور پڑھنا چاہیے۔ پھر مزید فرماتے ہیں، بعض درود شریف کے ایسے صیغے ہیں، مثلا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے پڑھنے سے 1000 کا عدد بآسانی جلد پورا ہو جاتا ہے، اسی کو وظیفہ بنا لیا جائے۔ اور ویسے بھی جو کثرت سے درود پاک پڑھنے کا عادی ہوتا ہے اس پر وہ آسان ہو جاتا ہے۔ غرض یہ کہ جو عاشق رسول ہوتا ہے اسے درود و سلام پڑھنے سے وہ لذت و شیرینی حاصل ہوتی ہے جو اس کی روح کو تقویت پہنچاتی ہے۔ مریض ہجر کو ہو جائے گی ابھی تسکین، ذرا مدینے کے دارالشفا کی بات کرو۔ حضرت علامہ محمد یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ رحمۃ اللہ الغنی اپنی کتاب افضل الصلوات علی سید السادات میں فرماتے ہیں کہ علامہ عبد الوہاب شعرانی علیہ رحمۃ اللہ الغنی نے کشف الغمہ میں بیان کیا ہے کہ بعض علماء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بکثرت درود شریف کی کم از کم تعداد ہر رات 700 بار اور ہر دن 700 بار ہے۔ مزید لکھتے ہیں، ایک بزرگ کا بیان ہے، کم از کم کثرت روزانہ 350 بار دن میں اور ہر شب میں 350 بار ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ حضرت امام شعرانی علیہ رحمۃ اللہ الغنی نے اپنی کتاب انوار القدسیہ میں فرمایا ہے، ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عہد لیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر دن اور رات بکثرت درود و سلام پڑھا کریں گے، اور اپنے بھائیوں کے آگے اس کا اجر و ثواب بیان کیا کریں گے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار محبت کے لیے انہیں پوری ترغیب دیں گے، اور یہ کہ ہم ہر دن اور رات اور صبح اور شام 1000 سے لے کر 10,000 تک درود و سلام کا ورد کریں گے۔ علامہ نبہانی علیہ رحمۃ اللہ الغنی مزید فرماتے ہیں، حضرت شیخ نور الدین شونی علیہ رحمۃ اللہ الغنی روزانہ 10,000 بار درود و سلام پڑھتے تھے، اور شیخ احمد زواوی علیہ رحمۃ اللہ الہادی روزانہ 40,000 بار درود شریف پڑھتے تھے۔
حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے شیخ اجل عبد الوہاب متقی علیہ رحمۃ اللہ القوی سے درود پاک کی تعداد دریافت کی تو فرمایا کہ اس کی کوئی تعداد معین نہیں ہے، جتنا ہو سکے پڑھو، اسی سے رطب اللسان رہو، یعنی اپنی زبان تر رکھو اور اسی کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کثرت درود کا انعام۔ حضرت سیدنا شیخ احمد بن منصور علیہ رحمۃ اللہ الغفور جب فوت ہوئے تو اہل شیراز میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شیراز کی جامع مسجد کے محراب میں کھڑے ہیں اور انہوں نے بہترین حلہ یعنی جنتی لباس زیب تن کیا ہوا ہے اور سر پر موتیوں والا تاج سجا ہوا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے عرض کی، حضرت کیا حال ہے؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور مجھ پر کرم فرمایا اور مجھے تاج پہنا کر جنت میں داخل کیا۔ پوچھا کس سبب سے؟ فرمایا، میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرتا تھا، یہی عمل کام آ گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حدیث نمبر 2، رحمتوں کی برسات۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، یعنی مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، صلاح کے معنی ہے رحمت یا طلب رحمت۔ جب اس کا فاعل یعنی کرنے والا رب عز و جل ہو تو صلاح بمعنی رحمت ہوتی ہے، اور فاعل جب بندے ہوں تو بمعنی طلب رحمت۔ اسلام میں ایک نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا ہے۔ خیال رہے کہ بندہ اپنی حیثیت کے لائق درود شریف پڑھتا ہے، مگر رب تعالی اپنی شان کے لائق اس پر رحمتیں اتارتا ہے جو بندے کے خیال و گمان سے ورا یعنی بلند ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حدیث نمبر 3، 10 رحمتیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشکبار ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا اور اس کے 10 گناہ معاف کیے جائیں گے اور اس کے 10 درجے بلند کیے جائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ ایک درود پاک میں 3 فائدے ہیں: 10 رحمتیں، 10 گناہوں کی معافی اور 10 درجوں کی بلندی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حدیث نمبر 4، نیت کی اہمیت۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ، قرار قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اعمال کا ثواب نیت پر ہی ہے، بغیر نیت کسی عمل پر ثواب کا استحقاق یعنی حق نہیں۔ اعمال عمل کی جمع ہے اور اس کا اطلاق اعضاء، زبان اور دل تینوں کے افعال پر ہوتا ہے، اور یہاں اعمال سے مراد اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال اور مباح یعنی جائز افعال ہیں، اور نیت لغوی طور پر دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، اور شرعاً عبادت کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے۔ عبادات کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، مقصودہ، جیسے نماز، روزہ، کہ ان سے مقصود حصول ثواب ہے، انہیں بغیر نیت ادا کیا جائے تو یہ صحیح نہ ہوں گے، اس لیے ان سے مقصود ثواب تھا، اور جب ثواب مفقود ہو گیا تو اس کی وجہ سے اصل شے ہی ادا نہ ہوگی۔ نمبر 2، غیر مقصودہ، وہ جو دوسری عبادتوں کے لیے ذریعہ ہوں، جیسے نماز کے لیے چلنا، وضو، غسل وغیرہ۔ ان عبادات غیر مقصودہ کو اگر کوئی نیت عبادت کے ساتھ کرے گا تو اسے ثواب ملے گا، اور اگر بلا نیت کرے گا تو ثواب نہیں ملے گا، مگر ان کا ذریعہ یا وسیلہ بننا اب بھی درست ہوگا اور ان سے نماز صحیح ہو جائے گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک عمل میں جتنی نیتیں ہوں گی اتنی نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ مثلا محتاج قرابت دار کی مدد کرنے میں اگر نیت فقط لوجہ اللہ یعنی اللہ عز و جل کے لیے دینے کی ہوگی تو ایک نیت کا ثواب پائے گا، اور اگر صلہ رحمی کی نیت بھی کرے گا تو دوہرا ثواب
پائے گا۔ اسی طرح مسجد میں نماز کے لیے جانا بھی ایک عمل ہے، اس میں بہت سی نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ امام اہل سنت الشاہ مولانا احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے فتاوی رضویہ جلد 5 صفحہ 673 میں اس کے لیے 40 نیتیں بیان کی اور فرمایا، بے شک جو علم نیت جانتا ہے ایک ایک فعل کو اپنے لیے کئی کئی نیکیاں کر سکتا ہے، بلکہ مباح کاموں میں بھی اچھی نیت کرنے سے ثواب ملے گا۔ مثلا خوشبو لگانے میں اتباع سنت، تعظیم مسجد، فرحت دماغ اور اپنے اسلامی بھائیوں سے ناپسندیدہ بو دور کرنے کی نیت ہو تو ہر نیت کا الگ ثواب ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خلوص نیت۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار دمشق میں مقیم تھے اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تیار کردہ مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے دل میں خیال آیا کہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ مجھے اس مسجد کا متولی یعنی انتظام سنبھالنے والا بنا دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے اعتکاف میں اضافہ کر دیا اور اتنی کثرت سے نمازیں پڑھیں کہ ہمہ وقت نماز میں مشغول دیکھے جاتے، لیکن کسی نے آپ کی طرف توجہ نہ کی۔ 1 سال اسی طرح گزر گیا۔ ایک مرتبہ آپ مسجد سے باہر آئے تو ندائے غیبی آئی، اے مالک تجھے اب توبہ کرنی چاہیے۔ یہ سن کر آپ کو 1 سال تک اپنی خود غرضانہ عبادت پر شدید رنج و شرمندگی ہوئی اور آپ اپنے قلب کو ریا سے خالص کر کے خلوص نیت کے ساتھ ساری رات عبادت میں مشغول رہے۔ صبح کے وقت مسجد کے دروازے پر لوگوں کا ایک مجمع موجود تھا اور لوگ آپس میں کہہ رہے تھے کہ مسجد کا انتظام ٹھیک نہیں ہے، لہذا اسی شخص کو متولی بنا دیا جائے اور تمام انتظامی امور اسی کے سپرد کر دیے جائیں۔ سارا مجمع اس بار پر متفق ہو کر آپ علیہ رحمت اللہ الغفار کے پاس پہنچا اور آپ کے نماز سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے آپ سے عرض کی کہ ہم باہمی طور پر کیے گئے متفقہ فیصلے سے آپ کو مسجد کا متولی بنانا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ رحمت اللہ الغفار نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ میں 1 سال تک ریاکارانہ عبادت میں اس لیے مشغول رہا کہ مجھے مسجد کی تولیت حاصل ہو جائے، مگر ایسا نہ ہوا۔ اب جبکہ میں صدقے دل سے تیری عبادت میں مشغول ہوا تو تمام لوگ مجھے متولی بنانے آ پہنچے اور میرے اوپر یہ بار ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن میں تیری عظمت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نہ تو اب تولیت قبول کروں گا اور نہ مسجد سے باہر نکلوں گا۔ یہ کہہ کر پھر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اچھی نیتوں سے متعلق رہنمائی کے لیے امیر اہل سنت کا سنتوں بھرا کیسٹ بیان نیت کا پھل یا ثواب بڑھانے کے نسخے، اس کا مطالعہ کرنا بڑا مفید رہے گا۔ مکتبۃ المدینہ کی شاخ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حدیث نمبر 5، نیت عمل سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دلکشا ہے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، بندے کو اچھی نیت پر وہ انعامات دیے جاتے ہیں جو اچھے عمل پر بھی نہیں دیے جاتے، کیونکہ نیت میں ریاکاری نہیں ہوتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت کا پھل۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص قحط سالی میں ریت کے ایک ٹیلے کے پاس سے گزرا۔ اس نے دل میں سوچا کہ اگر یہ ریت غلہ ہوتی تو میں اسے لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اس سے فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا صدقہ قبول کر لیا، تیری اچھی نیت کے بدلے میں اس ٹیلے کے بقدر غلہ صدقہ کرنے کا ثواب دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حدیث نمبر 6، حصول علم کی ترغیب۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رہبر نشان ہے، علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک سے علم دین کی بے انتہا اہمیت
ثابت ہوتی ہے کہ اس زمانے میں جبکہ ہوائی جہاز، ریل اور موٹر نہیں تھے، عرب سے ملک چین پہنچنا کتنا مشکل کام تھا، مگر رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگرچہ تم کو عرب سے ملک چین جانا پڑے لیکن علم دین ضرور حاصل کرو، اس سے غفلت ہرگز نہ برتو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدینہ المنورہ سے دمشق کا سفر۔ حضرت سیدنا کثیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دمشق کی مسجد میں بیٹھا تھا تو ایک آدمی نے آ کر کہا، اے ابو درداء، بے شک میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ طیبہ سے یہ سن کر آیا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی حدیث ہے جسے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور میں کسی دوسرے کام کے لیے نہیں آیا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص علم میں دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلاتا ہے، اور طالب علم کی رضا حاصل کرنے کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے اندر عالم کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر، اور علماء انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث و جانشین ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کا ترکہ دینار و درہم نہیں ہے، انہوں نے وراثت میں صرف علم چھوڑا ہے، تو جس نے اسے حاصل کیا اس نے پورا حصہ پایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حدیث نمبر 7۔ بہترین شخص۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ، قرار قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن سیکھنے سکھانے میں بہت وسعت ہے۔ بچوں کو قرآن کی ہجے سکھانا، قاری صاحبان کا تجویز سیکھنا سکھانا، علماء کرام کا قرآنی احکام بذریعہ حدیث و فقہ سیکھنا سکھانا، صوفیاء کرام کا اسرار و رموز قرآن بسلسلہ طریقت سیکھنا سکھانا، سب قرآن ہی کی تعلیم ہے، صرف الفاظ قرآن کی تعلیم مراد نہیں۔ الحمدللہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے تحت قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اندرون و بیرون ملک حفظ و ناظرہ کے لاتعداد مدارس بنام مدرسۃ المدینہ قائم ہیں۔ پاکستان میں ہزاروں مدنی منع اور مدنی منیوں کو حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم دی جا رہی ہے۔ اسی طرح مختلف مساجد وغیرہ میں عموماً بعد نماز عشاء ہزارہا مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب ہوتی ہے، جن میں بڑی عمر کے اسلامی بھائی صحیح مخارج سے حروف کی درست ادائیگی کے ساتھ قرآن کریم سیکھتے اور دعائیں یاد کرتے ہیں، نمازیں وغیرہ درست کرتے اور سنتوں کی تعلیم مفت حاصل کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں دنیا کے مختلف ممالک میں اکثر گھروں کے اندر تقریباً روزانہ ہزاروں مدارس بنام مدرسۃ المدینہ برائے بالغات بھی لگائے جاتے ہیں، جن میں اسلامی بہنیں قرآن پاک، نماز اور سنتوں کی مفت تعلیم پاتی اور دعائیں یاد کرتی ہیں۔ شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے جذبات یہ ہیں، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حدیث نمبر 8۔ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صاحب الاولاق سیاہ افلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر مسلمان مرد و عورت پر علم سیکھنا فرض ہے۔ یہاں علم سے بقدر ضرورت شرعی مسائل مراد ہے، لہذا روزے، نماز کے مسائل ضروریہ سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حیض و نفاس کے ضروری مسائل سیکھنا ہر عورت پر، تجارت کے مسائل سیکھنا ہر تاجر پر، حج کے مسائل سیکھنا حج کو جانے والے پر عین فرض ہیں، لیکن دین کا پورا عالم بننا فرض کفایہ ہے کہ اگر شہر میں ایک نے ادا کر دیا تو سب بری ہو گئے۔
شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، افسوس آج کل صرف اور صرف دنیاوی علوم ہی کی طرف ہماری اکثریت کا رجحان ہے، علم دین کی طرف بہت ہی کم میلان ہے۔ حدیث پاک میں ہے، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے جو کچھ فرمایا، اس کا آسان لفظوں میں مختصراً خلاصہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب میں اولین و اہم ترین فرض یہ ہے کہ بنیادی عقائد کا علم حاصل کرے، جس سے آدمی صحیح العقیدہ سنی بنتا ہے اور جن کا انکار و مخالفت سے کافر یا گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مسائل نماز یعنی اس کے فرائض و شرائط و مفسدات یعنی نماز توڑنے والی چیزیں سیکھے تاکہ نماز صحیح طور پر ادا کر سکے۔ پھر جب رمضان المبارک کی تشریف آوری ہو تو روزوں کے مسائل، مالی کے نصاب نامی یعنی حقیقتاً یا حکماً بڑھنے والے مال کے نصاب کا مالک ہو جائے تو زکوٰۃ کے مسائل، صاحب استطاعت ہو تو مسائل حج، نکاح کرنا چاہے تو اس کے ضروری مسائل، تاجر ہو تو خرید و فروخت کے مسائل، مزارع یعنی کاشتکار و زمیندار کھیتی باڑی کے مسائل، ملازم بننے اور ملازم رکھنے پر اجارہ کے مسائل، وعلی ھذا القیاس یعنی اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد اور عورت پر اس کی موجودہ حالت کے مطابق مسئلے سیکھنا فرض عین ہے۔ اسی طرح ہر ایک کے لیے مسائل حلال و حرام بھی سیکھنا فرض ہے، نیز مسائل قلب یعنی باطنی مسائل یعنی فرائض قلبیہ، باطنی فرائض مثلا عاجزی و اخلاص و توکل وغیرہ اور ان کو حاصل کرنے کا طریقہ، اور باطنی گناہ مثلا تکبر، ریاکاری، حسد وغیرہ اور ان کا علاج سیکھنا ہر مسلمان پر اہم فرض ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حدیث نمبر 9، رزق کا ضامن۔ حضرت سیدنا زیاد بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جو شخص طلب علم میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا ضامن ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ طالب علم کو خاص طور پر ایسے ذریعے سے رزق عطا کرے گا کہ اس کا گمان بھی نہ ہوگا انشاءاللہ عز وجل۔ لہذا طالب علم کو چاہیے کہ اپنے رب ہی پر توکل کرے اور تھوڑے کھانے اور کم لباس پر قناعت کرے۔ امام مالک علیہ رحمت اللہ الخالق فرماتے ہیں، جو فقر پر راضی نہ ہوگا تو اسے اس کا مطلوب یعنی علم نہ مل سکے گا۔ فقہ حنفی کے عظیم پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہونہار شاگرد امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی شاگردی اختیار کی تو آپ مالی طور پر ذبح حالی کا شکار تھے، لیکن آپ نے ہمت نہ ہاری اور مسلسل علم حاصل کرتے رہے اور آخر کار فقہ حنفی کے امام کہلائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حدیث نمبر 10، راہ خدا عز و جل کا مسافر۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جو شخص طلب علم کے لیے گھر سے نکلا تو جب تک واپس نہ ہوا اللہ عز و جل کی راہ میں ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے اپنے گھر سے یا علم کی جستجو میں اپنے وطن سے علماء کے پاس گیا، وہ بھی مجاہد فی سبیل اللہ یعنی راہ خدا عز و جل میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ غازی کی طرح گھر لوٹنے تک اس کا سارا وقت اور ہر حرکت عبادت ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیکھنے کے لیے سفر کرنا بزرگوں کی سنت ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا بزرگان دین کی سنت ہے، اور وہ نفوس قدسیہ تو اس کٹھن دور میں علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے تھے جب سفر اونٹ پر، گھوڑے پر یا پیدل کیا جاتا تھا اور منزل تک پہنچنے میں کئی روز اور کبھی کبھی تو کئی ماہ صرف ہو جاتے تھے۔
جبکہ آج کل تو مہینوں کا سفر دنوں میں اور دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے۔ اس دور میں اس قدر دشواریاں ہونے کے باوجود لوگوں میں جذبہ تھا کہ وہ راہ خدا عز و جل میں سفر کرتے تھے اور سنتوں کے راستے میں آنے والی ہر تکلیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کر لیتے تھے۔ مگر افسوس، آج حالانکہ سفر کرنا نہایت ہی آسان ہو چکا ہے، پھر بھی اس آسانی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ ہاں، حصول دنیا کے لیے اس آسانی کا پورا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ دولت کمانے کے لیے لوگ ہزاروں میلوں کا سفر طے کر کے نہ جانے کہاں کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ مال کمانے کی غرض سے ماں باپ، بیوی بچوں سب سے فرقت اور جدائی گوارا کر لیتے ہیں، خوب کماتے ہیں، بینک بیلنس بڑھاتے ہیں، خوب خوش ہوتے ہیں، ہر وقت مال و دولت کے ڈھیر سہانے سپنے دیکھتے رہتے ہیں، دولت بڑھانے کی نئی نئی ترکیبیں سوچتے رہتے ہیں، شب و روز مال ہی کے جال میں پھنسے رہتے ہیں۔ حب مال میں ہر ایک آج سفر کرنے کے لیے بے قرار اور سر دھڑ کی بازی لگا دینے کے لیے تیار نظر آتا ہے۔ اسلام کی سربلندی کے لیے، نیکی کی دعوت پیش کرنے کے لیے کون اپنے گھر سے نکلے؟ صد وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کی رگو پے میں فقط مست یہ کردار۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی قافلے قریہ با قریہ، گاؤں با گاؤں، ملک با ملک 3 دن، 12 دن، 30 دن اور 12 ماہ کے لیے راہ خدا عز و جل میں سفر کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے عاشقان رسول کے ہمراہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنا لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حدیث نمبر 11، گناہوں کا کفارہ۔ حضرت سیدنا سخ برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صاحب الاولاق سیاہ افلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، جو شخص علم طلب کرتا ہے تو یہ اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، طالب علم سے صغیرہ گناہ اسی طرح معاف ہو جاتے ہیں جیسے وضو، نماز وغیرہ عبادات سے۔ لہذا اس کا مطلب یہ نہیں کہ طالب علم جو گناہ چاہے کرے، یا اس حدیث کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نیت خیر سے علم طلب کرنے والوں کو گناہوں سے بچنے اور گزشتہ گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حدیث نمبر 12، دین کی سمجھ۔ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فقہ کے شرعی معنی یہ ہے کہ احکام شرعیہ فرعیہ کو ان کے تفصیلی دلائل سے جاننا۔ اس حدیث کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ جسے تمام دنیا کی بھلائی عطا فرمانا چاہتا ہے اسے فقیہ بناتا ہے، یعنی اسے علم، دینی سمجھ اور دانائی بخشتا ہے۔ خیال رہے کہ فقہ ظاہری شریعت ہے اور فقہ باطنی طریقت اور حقیقت، یہ حدیث دونوں کو شامل ہے۔ اس حدیث سے 2 مسئلے ثابت ہوئے، ایک یہ کہ قرآن و حدیث کے ترجمے اور الفاظ رٹ لینا علم دین نہیں بلکہ ان کا سمجھنا علم دین ہے۔ یہی مشکل ہے، اسی کے لیے فقہا کی تقلید کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے تمام مفسرین و محدثین ائمہ مجتہدین کے مقلد ہوئے، اپنی حدیث دانی پر نازا نہ ہوئے۔ دوسرے یہ کہ حدیث و قرآن کا علم کمال نہیں بلکہ ان کا سمجھنا کمال ہے۔ عالم دین وہ ہے جس کی زبان پر اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہو اور دل میں ان کا فیضان۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، علم دین علماء حقہ کے فضائل بے شمار ہیں، مگر افسوس آج کل علم دین کی طرف ہمارا رجحان نہ ہونے کے برابر ہے۔ اپنے ہونہار بچوں کو دنیاوی علوم و فنون تو خوب سکھائے جاتے ہیں مگر سنتیں سکھانے کی طرف توجہ نہیں کی جاتی۔ اگر بچہ ذرا ذہین ہو تو اس کے والدین کے دل میں اسے ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، کمپیوٹر پروگرامر بنانے کی خواہش انگڑائیاں لینے لگتی ہیں، اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے اس کی دینی تربیت سے منہ موڑ کر مغربی تہذیب کے نمائندہ اداروں کی مخلوط ماحول میں تعلیم دلوانے میں کوئی عار محسوس نہیں کی جاتی،
بلکہ اسے اعلیٰ تعلیم کی خاطر کفار کے حوالے کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا جاتا، اور اگر بچہ کن ذہن ہے یا شرارتی ہے یا معذور ہے تو جان چھڑانے کے لیے اسے کسی دارالعلوم یا جامعہ میں داخلہ دلا دیا جاتا ہے۔ بظاہر اس کی وجہ یہی نظر آتی ہے کہ والدین کی اکثریت کا مطمع نظر محض دنیاوی مال و جاہ ہوتی ہے، اخروی مراتب کا حصول ان کے پیش نظر نہیں ہوتا۔ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو عالم بنائیں تاکہ وہ عالم بننے کے بعد معاشرے میں لائق تقلید کردار کا مالک بنے اور دوسروں کو علم دین بھی سکھائے۔ الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے زیر انتظام کثیر جامعات بنام جامعۃ المدینہ قائم ہیں۔ ان کے ذریعے لاتعداد اسلامی بھائیوں کو حسب ضرورت قیام و طعام کی سہولت کے ساتھ درس نظامی یعنی عالم کورس اور اسلامی بہنوں کو عالمہ کورس کی مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جامعات میں ایسا مدنی ماحول فراہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہاں سے پڑھنے والے علم و عمل کا پیکر بن کر نکلیں۔ آپ بھی اپنی اولاد کو علم و عمل سکھانے کے لیے جامعۃ المدینہ میں پڑھائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حدیث نمبر 13، نجات کا ذریعہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو خاموش رہا نجات پا گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس فرمان کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس نے خاموشی اختیار کی وہ دونوں جہاں کی بلاؤں سے محفوظ رہا۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں، کلام 4 قسم کے ہیں، ایک خالص نقصان دہ، دوسرا خالص مفید، تیسرا نقصان دہ بھی اور مفید بھی، چوتھا نہ نقصان دہ اور نہ مفید۔ خالص نقصان دہ سے ہمیشہ پرہیز ضروری ہے، خالص مفید کلام ضرور کرے۔ جو کلام نقصان دہ بھی ہو اور مفید بھی اس کے بولنے میں احتیاط کرے، بہتر ہے کہ نہ بولے۔ اور چوتھی قسم کے کلام میں وقت ضائع کرنا ہے، ان کلاموں میں امتیاز کرنا مشکل ہے، لہذا خاموشی بہتر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بولنے کا نقصان۔ ایک مرتبہ بادشاہ بہرام کسی درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا کہ اسے کسی پرندے کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے پرندے کی طرف تیر پھینکا جو اسے جا لگا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ بہرام نے کہا، زبان کی حفاظت انسان اور پرندے دونوں کے لیے مفید ہے، اگر یہ نہ بولتا تو اس کی جان بچ جاتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حدیث نمبر 14، رہنمائی کی فضیلت۔ حضرت سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، جو شخص کسی کو نیکی کا راستہ بتائے گا تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس نیکی پر عمل کرنے والے کو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نیکی کرنے والا، کرانے والا، بتانے والا، مشورہ دینے والا سب ثواب کے مستحق ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے کسی ایک کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حدیث نمبر 15، نیکی کی دعوت کی ضرورت۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آیت کا معنی علامت اور نشانی کے ہیں۔ اس لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات، احادیث، احکام، قرآنی آیات سب آیتیں ہیں۔ اصطلاح میں قرآن کے اس جملے کو آیت کہا جاتا ہے جس کا مستقل نام نہ ہو۔ نام والے مضمون کو سورت کہتے ہیں۔ یہاں آیت سے لغوی معنی مراد ہیں، یعنی جیسے کوئی مسئلہ یا حدیث یا قرآن شریف کی آیت یاد ہو وہ دوسروں کو پہنچا دے۔ تبلیغ صرف علماء دامت و فیوزہم پر فرض نہیں، ہر مسلمان بقدر علم مبلغ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آیت کے اصطلاحی معنی مراد ہوں، کہ اس آیت کے الفاظ معنی مطلب مسائل سب مراد ہوں، یعنی جسے ایک آیت حفظ ہو اس کے متعلق کچھ مسائل معلوم ہو لوگوں تک پہنچائے۔ تبلیغ بھی بڑی اہم عبادت ہے۔
تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ ہم جو کچھ سنتیں وغیرہ جانتے ہیں اسے آسان طریقے سے دوسرے اسلامی بھائی تک پہنچانا چاہیے۔ ہاں، آیات مقدسہ کی تفسیر اور احادیث مبارکہ کی شرح عام اسلامی بھائی اپنی طرف سے نہیں کر سکتا، یہ مفسرین و محدثین کرام کا کام ہے۔ تاہم نیکی کی دعوت دینے والے مبلغ کے لیے یہ بات نہایت ہی ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرتا رہے، اور اس مصروفیت کے دور میں حصول علم کے آسان ذرائع میں سے ایک ذریعہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت بھی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حدیث نمبر 16، دعا کی اہمیت۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعا عبادت کا رکن اعلیٰ ہے۔ دعا عبادت کا مغز اس اعتبار سے ہے کہ دعا مانگنے والا ہر ایک سے کنارہ کر کے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حدیث نمبر 17، دعا بلا کو ٹال دیتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دعا بلا کو ٹال دیتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعا کے دو فائدے ہیں، ایک یہ کہ اس کی برکت سے آئی بلا ٹل جاتی ہے، دوسرے یہ کہ آنے والی بلا رک جاتی ہے۔ لہذا فقط بلا آنے پر ہی دعا نہ کی جائے بلکہ ہر وقت دعا مانگنی چاہیے، شاید کوئی بلا آنے والی ہو جو اس دعا سے رک جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ غیبی مدد۔ دور نبوی میں ایک تاجر مدینہ پاک سے شام اور شام سے مدینۃ المنورہ مال لاتا اور لے جاتا تھا۔ ایک بار اچانک ایک ڈاکو گھوڑے پر سوار اس کی راہ میں حائل ہوا اور للکار کر تاجر پر جھپٹا۔ تاجر نے کہا، اگر تو مال کے لیے ایسا کر رہا ہے تو مال لے لے اور مجھے چھوڑ دے۔ ڈاکو کہنے لگا، مال تو میں لوں گا ہی، اس کے ساتھ ساتھ تیری جان بھی لوں گا۔ تاجر نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانا۔ بالآخر تاجر نے اس سے اتنی مہلت مانگی کہ وضو کر کے نماز پڑھے اور کچھ دعا کرے۔ ڈاکو اس پر راضی ہو گیا۔ تاجر نے وضو کر کے 4 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھ اٹھا کر 3 بار یہ دعا مانگی، یا ودود یا ودود یا ودود یا ذی العرش المجید، یا مبدئ یا معید یا فعال لما یرید، اسألک بنور وجهک الذی ملأ ارکان عرشک واسألک بقدرتک التي قدرت بها على جميع خلقک وبرحمتک التي وسعت كل شيء لا الہ الا انت یا مغیث اغثنی۔ ترجمہ، اے محبت فرمانے والے، اے محبت فرمانے والے، اے محبت فرمانے والے، اے بزرگ عرش والے، اے پیدا کرنے والے، اے لوٹانے والے، اے اپنے ارادے کو پورا کرنے والے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اس نور کے طفیل جس نے تیرے عرش کو بھر دیا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری اس قدرت کے طفیل جس کے ساتھ تو اپنی تمام مخلوق پر قادر ہے، اور تیری اس رحمت کے طفیل جو ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اے مدد فرمانے والے میری مدد فرما۔ جب وہ تاجر دعا سے فارغ ہوا تو دیکھا کہ ایک شخص سفید گھوڑے پر سوار، سبز کپڑوں میں ملبوس، ہاتھ میں نورانی تلوار لیے ہوئے موجود ہے۔ وہ ڈاکو اس سوار کی طرف بڑھا مگر قریب پہنچتے ہی اس کا ایک نیزہ کھا کر زمین پر آ رہا۔ وہ سوار تاجر کے پاس آیا اور کہا، تم اسے قتل کرو۔ تاجر نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں نے اب تک کسی کو قتل نہیں کیا اور نہ اسے قتل کرنا میرے دل کو گوارا ہوگا۔ اس سوار نے پلٹ کر ڈاکو کو مار ڈالا
اور تاجر کو بتایا کہ میں نے تیسرے آسمان کے دروازوں کی کھٹ پٹ سنی، جس سے جان لیا کہ کوئی واقعہ ہوا ہے، اور جب تم نے دوبارہ دعا کی آسمان کے دروازے اس زور سے کھلے کہ ان سے چنگاریاں نکلنے لگیں۔ تمہاری سہبارہ دعا سن کر حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے آواز دی، کون ہے جو اس ستم رسیدہ کی مدد کو جائے؟ تو میں نے اپنے رب سے دعا کی، یا اللہ عز و جل اس کے قتل کا کام میرے ذمہ فرما۔ یہ بات یاد رکھو، جو مصیبت کے وقت تمہاری یہ دعا پڑھے گا، چاہے کیسا ہی حادثہ ہو، اللہ تعالی اسے اس مصیبت سے محفوظ رکھے گا اور اس کی داد رسی فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حدیث نمبر 18، دھوکہ دینے کا نقصان۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو دھوکہ دہی کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تجارتی چیز میں عیب پیدا کرنا بھی جرم ہے اور قدرتی پیدا شدہ عیب کو چھپانا بھی جرم۔ دیکھو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بارش سے بھیگے غلے کو چھپانا ملاوٹ ہی میں داخل فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت، پیکر عظمت و شرافت، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلے کے ایک ڈھیر پر گزرے تو اپنا ہاتھ شریف اس میں ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں نے اس میں تری پائی تو فرمایا، اے غلے والے، یہ کیا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پر بارش پڑ گئی۔ فرمایا، تو گیلے غلے کو تو نے ڈھیر کے اوپر کیوں نہ ڈالا تاکہ اسے لوگ دیکھ لیتے؟ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حدیث نمبر 19، توبہ کی بنیاد۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور پاک صاحب الاولاق سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شرمندگی توبہ ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، چونکہ گزشتہ گناہوں پر ندامت یعنی شرمندگی توبہ کا رکن اعلیٰ ہے کہ اس پر باقی سارے ارکان مبنی ہیں، اس لیے صرف ندامت کا ذکر فرمایا۔ جو کسی کا حق مارنے پر نادم ہوگا تو حق ادا بھی کر دے گا، جو بے نمازی ہونے پر شرمندہ ہوگا وہ گزشتہ چھوٹی نمازیں قضا بھی کرے گا انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ندامت قلبی کو پانے کے لیے ان مدنی پھولوں پر عمل کریں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس طرح غور و فکر کریں کہ اس نے مجھے کروڑہا نعمتوں سے نوازا۔ مثلا مجھے پیدا کیا، مجھے زندگی باقی رکھنے کے لیے سانسیں عطا فرمائی، چلنے کے لیے پاؤں دیے، چھونے کے لیے ہاتھ دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی، سننے کے لیے کان دیے، سونگھنے کے لیے ناک دی، بولنے کے لیے زبان عطا کی، اور کروڑہا ایسی نعمتیں عطا فرمائیں جن پر آج تک میں نے کبھی غور نہیں کیا۔ پھر اپنے آپ سے یوں سوال کرے، کیا اتنے احسانات کرنے والے رب تعالیٰ کی نافرمانی کرنا مجھے زیب دیتا ہے؟ نمبر 2، گناہوں کے انجام کے طور پر جہنم میں دیے جانے والے عذاب الہی کی شدت کو پیش نظر رکھیں۔ مثلا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1، دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب جس کو ہوگا اسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جن سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا۔ نمبر 2، اگر اس زرد پانی کا ایک ڈول جو دوزخیوں کے زخموں سے جاری ہوگا دنیا میں ڈال دیا جائے تو دنیا والے بدبودار ہو جائیں۔ نمبر 3، دوزخ میں بختی یعنی بڑے اونٹ کے برابر سانپ ہیں۔ یہ سانپ ایک مرتبہ کسی کو کاٹے تو اس کا درد اور زہر 40 برس تک رہے گا، اور دوزخ میں پالان بندھے ہوئے خچروں کے مثل بچھو ہیں جن کے ایک مرتبہ کاٹنے کا درد 40 سال تک رہے گا۔ نمبر 4، تمہاری یہ آگ جسے ابن آدم روشن کرتا ہے جہنم کی آگ سے 70 درجے کم ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلانے کے لیے تو یہی کافی ہے۔ ارشاد فرمایا، وہ
اس سے 69 درجے زیادہ ہے، ہر درجے میں یہاں کی آگ کے برابر گرمی ہے۔ پھر اپنے آپ سے یوں مخاطب ہوں، اگر مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا تو میرا یہ نرم و نازک بدن اس کے ہولناک عذابات کو کس طرح برداشت کر پائے گا، جبکہ جہنم میں پہنچنے والی تکالیف کی شدت کے سبب انسان پر نہ تو بے ہوشی طاری ہوگی اور نہ ہی اسے موت آئے گی۔ آہ، وہ وقت کتنی بے بسی کا ہوگا جس کے تصور سے ہی دل کانپ اٹھتا ہے۔ کیا یہ رونے کا مقام نہیں؟ کیا اب بھی گناہوں سے وحشت محسوس نہیں ہوگی اور دل میں نیکیوں کی محبت نہیں بڑھے گی؟ کیا اب بھی بارگاہ خداوندی عز و جل میں سچی توبہ پر دل مائل نہیں ہوگا؟ امید ہے کہ بار بار اس انداز سے فکر مدینہ کرنے کی برکت سے دل میں ندامت پیدا ہو جائے گی اور سچی توبہ کی توفیق مل جائے گی انشاء اللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حدیث نمبر 20، تائب کی فضیلت۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، توبہ سے مراد سچی اور مقبول توبہ ہے جس میں تمام شرائط جواز و شرائط قبول جمع ہوں کہ حقوق العباد اور حقوق شریعت ادا کر دیے جائیں، پھر گزشتہ کوتاہی پر ندامت ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عہد۔ اس توبہ سے گناہ پر مطلقاً پکڑ نہ ہوگی، بلکہ بعض صورتوں میں تو گناہ نیکیوں سے بدل جائیں گے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا، حضرت سفیان ثوری اور حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہما سے فرمایا کرتی تھیں، میرے گناہ تمہاری نیکیوں سے کہیں زیادہ ہیں، اگر میری توبہ سے یہ گناہ نیکیاں بن گئے تو پھر میری نیکیاں تمہاری نیکیوں سے بہت بڑھ جائیں گی۔ سچی توبہ کسے کہتے ہیں؟ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ مولانا امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، سچی توبہ کے یہ معنی ہے کہ گناہ پر اس لیے کہ وہ اس کے رب عز و جل کی نافرمانی تھی، نادم و پریشان ہو کر فوراً چھوڑ دے اور آئندہ کبھی اس گناہ کے پاس نہ جانے کا سچے دل سے پورا عزم یعنی ارادہ کرے، جو چارہ کار اس کی تلافی کا اپنے ہاتھ میں ہو بجا لائے۔ تفصیلی معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب توبہ کی روایت و حکایات کا مطالعہ کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سود خور کی توبہ۔ ابتدائی دور میں حضرت سیدنا حبیب عجمی علیہ رحمت اللہ القوی بہت امیر تھے اور اہل بصرہ کو سود پر قرضہ دیا کرتے تھے۔ جب مقروض سے قرض کا تقاضا کرنے جاتے تو اس وقت تک نہ ٹلتے جب تک قرض وصول نہ ہو جاتا، اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے قرض وصول نہ ہوتا تو مقروض سے اپنا وقت ضائع ہو جانے کا ہرجانہ وصول کرتے اور اس رقم سے زندگی بسر کرتے۔ ایک دن کسی کے یہاں وصولیابی کے لیے پہنچے تو وہ گھر پر موجود نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ نہ تو شوہر گھر پر موجود ہے اور نہ میرے پاس تمہارے دینے کے لیے کوئی چیز ہے، البتہ میں نے آج ایک بھیڑ ذبح کی ہے جس کا تمام گوشت تو ختم ہو چکا ہے، البتہ سر باقی رہ گیا ہے، اگر تم چاہو تو وہ میں تم کو دے سکتی ہوں۔ چنانچہ آپ اس سے سر لے کر گھر پہنچے اور بیوی سے کہا کہ یہ سر سود میں ملا ہے، اسے پکا ڈالو۔ بیوی نے کہا گھر میں نہ لکڑی ہے اور نہ آٹا، بھلا میں کھانا کس طرح تیار کروں؟ آپ نے کہا ان دونوں چیزوں کا بھی انتظام مقروض لوگوں سے سود لے کر کرتا ہوں اور سود ہی سے یہ دونوں چیزیں خرید کر لائے۔ جب کھانا تیار ہو چکا تو ایک سائل نے آ کر سوال کیا۔ آپ نے کہا کہ تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں اور تجھے کچھ دے بھی دیں تو اس سے تو دولت مند نہ ہو جائے گا لیکن ہم مفلس ہو جائیں گے۔ چنانچہ سائل مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ جب بیوی نے سالن نکالنا چاہا تو وہ ہنڈیا سالن کے بجائے خون سے لبریز تھی۔ اس نے شوہر کو آواز دے کر کہا دیکھو تمہاری کنجوسی اور بدبختی سے یہ کیا ہو گیا ہے؟
آپ کو یہ دیکھ کر عبرت حاصل ہوئی اور بیوی کو گواہ بنا کر کہا کہ آج میں ہر برے کام سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر مقروض لوگوں سے اصل رقم لینے اور سود ختم کرنے کے لیے نکلے۔ راستے میں کچھ لڑکے کھیل رہے تھے۔ آپ کو دیکھ کر کچھ لڑکوں نے آوازیں کسنا شروع کیے کہ دور ہٹ جاؤ، حبیب سود خور آ رہا ہے، کہیں اس کے قدموں کی خاک ہم پر نہ پڑ جائے اور ہم اس جیسے بدبخت نہ بن جائیں۔ یہ سن کر آپ بہت رنجیدہ ہوئے اور حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ انہوں نے آپ کو ایسی نصیحت فرمائی کہ بے چین ہو کر دوبارہ توبہ کی۔ واپسی میں جب ایک مقروض شخص آپ کو دیکھ کر بھاگنے لگا تو فرمایا تم مجھ سے مت بھاگو، اب تو مجھ کو تم سے بھاگنا چاہیے تاکہ ایک گناہگار کا سایہ تم پر نہ پڑ جائے۔ جب آپ آگے بڑھے تو انہی لڑکوں نے کہنا شروع کیا کہ راستہ دے دو، اب حبیب تائب ہو کر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیروں کی گرد اس پر پڑ جائے اور اللہ عز و جل ہمارا نام گناہگاروں میں درج کر لے۔ آپ نے بچوں کی یہ بات سن کر اللہ عز و جل سے عرض کی تیری قدرت بھی عجیب ہے کہ آج ہی میں نے توبہ کی اور آج ہی تو نے لوگوں کی زبان سے میری نیک نامی کا اعلان کرا دیا۔ اس کے بعد آپ نے اعلان کرا دیا کہ جو شخص میرا مقروض ہو وہ اپنی تحریر اور مال واپس لے جائے۔ اس کے علاوہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تمام دولت راہ خدا عز و جل میں خرچ کر دی، پھر ساحل فرات پر ایک عبادت خانہ تعمیر کر کے عبادت میں مشغول رہے اور یہ معمول بنا لیا کہ دن کو علم دین کی تحصیل کے لیے حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی کی خدمت میں پہنچ جاتے اور رات بھر مشغول عبادت رہتے۔ چونکہ مکمل کوشش کے باوجود قرآن مجید کا تلفظ صحیح مخرج سے ادا نہیں کر سکتے تھے، اس لیے آپ کو عجمی کا خطاب دے دیا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حدیث نمبر 21، نماز کی اہمیت۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نماز دین کی اصل اور بنیاد ہے۔ اسے ام العبادات، معراج المؤمنین بھی کہا جاتا ہے۔ مچھلی اپنی جگہ پر تھی۔ شیخ ابو عبداللہ جلا رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ نے ایک روز اپنے شوہر سے مچھلی لانے کی فرمائش کی۔ شیخ کے والد بازار گئے اور اپنے فرزند ابو عبداللہ جلا کو بھی ہمراہ لے گئے۔ بازار سے مچھلی خریدی اور ایک مزدور تلاش کرنے لگے تاکہ وہ مچھلی گھر تک پہنچا دے۔ ایک لڑکا ملا اور اس نے مچھلی سر پر اٹھا لی اور ساتھ چلا۔ راستے میں مؤذن کی اذان سنائی دی۔ اس مزدور لڑکے نے کہا نماز کے لیے مجھے طہارت کی حاجت ہے اور اذان ہو رہی ہے، اگر آپ راضی ہوں تو میرا انتظار کر لیں ورنہ اپنی مچھلی لے کر جائیں۔ اتنا کہہ کر اس نے مچھلی وہیں چھوڑی اور مسجد چلا گیا۔ شیخ کے والد نے کہا اس لڑکے کا اللہ تعالی پر توکل ہے، ہمیں بدرجہ اولا توکل کرنا چاہیے۔ چنانچہ مچھلی وہیں چھوڑ کر ہم لوگ نماز پڑھنے چلے گئے۔ ہم لوگ نماز پڑھ کر نکلے تو مچھلی اپنی جگہ تھی، لڑکے نے اٹھائی اور ہم لوگ گھر پہنچے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حدیث نمبر 22، روزہ اقدس کی حاضری۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو گئی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں
تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ صدر الافاضل حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اس آیت کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ بارگاہ الہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ اور آپ کی شفاعت کار برآری یعنی کام بن جانے کا ذریعہ ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات شریف کے بعد ایک اعرابی یعنی دیہاتی شخص روزہ اقدس پر حاضر ہوا اور روزہ شریفہ کی خاک پاک اپنے سر پر ڈالی اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا، اور جو آپ پر نازل ہوا اس میں یہ آیت بھی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، میں نے بے شک اپنی جان پر ظلم کیا اور میں آپ کے حضور میں اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے حاضر ہوا تو میرے رب سے میرے گناہ کی بخشش کرائیے۔ اس پر قبر شریف سے ندا آئی کہ تیری بخشش کی گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حدیث نمبر 23، عذاب قبر۔ حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حضور پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قبر کا عذاب حق ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عذاب قبر کے متعلق چند مسائل یاد رکھنے چاہیے۔ نمبر 1، یہاں قبر سے مراد عالم برزخ ہے، جس کی ابتدا ہر شخص کی موت سے ہے، انتہا قیامت پر۔ عرفی قبر مراد نہیں، لہذا جو مردہ دفن نہ ہوا بلکہ جلا دیا گیا یا ڈبو دیا گیا یا اسے شیر کھا گیا، اسے بھی قبر کا حساب و عذاب ہے۔ نمبر 2، حساب قبر اور ہے، عذاب قبر کچھ اور۔ بعض لوگ حساب قبر میں کامیاب ہوں گے مگر بعض گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا، جیسے چغل خور اور گندا یعنی پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے والا۔ نمبر 3، کافر کو عذاب قبر دائمی ہوگا، گناہگار مومن کو عارضی۔ نمبر 4، عذاب قبر روح کو ہے، جسم اس کے تابع، مگر حشر کے بعد والا عذاب و ثواب روح و جسم دونوں کو ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قبر میں آگ بھڑک اٹھی۔ حضرت سیدنا عمر بن شراحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا شخص انتقال کر گیا جس کو لوگ متقی سمجھتے تھے۔ جب اسے دفن کر دیا گیا تو اس کی قبر میں عذاب کے فرشتے آ پہنچے اور کہنے لگے، ہم تجھ کو اللہ عز و جل کے عذاب کے 100 کوڑے ماریں گے۔ اس نے خوفزدہ ہو کر کہا کہ مجھے کیوں مارو گے، میں تو پرہیزگار آدمی تھا۔ تو انہوں نے کہا، اچھا چلو 50 ہی مارتے ہیں۔ مگر وہ برابر بحث کرتا رہا حتیٰ کہ فرشتے ایک پر آ گئے اور انہوں نے ایک کوڑا مار ہی دیا، جس سے تمام قبر میں آگ بھڑک اٹھی اور وہ شخص جل کر خاکستر یعنی راکھ ہو گیا۔ پھر اس کو زندہ کیا گیا تو اس نے درد سے تل ملاتے اور روتے ہوئے فریاد کی، آخر مجھے یہ کوڑا کیوں مارا گیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، ایک روز تو نے بے وضو نماز پڑھ لی تھی اور ایک روز ایک مظلوم تیرے پاس فریاد لے کر آیا مگر تو نے فریاد رسید نہ کی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، اللہ عز و جل ناراض ہوا تو اس نے نیک اور پرہیزگار شخص کی بھی گرفت فرمائی اور وہ عذاب قبر میں گر گیا۔ اللہ عز و جل ہمارے حال زار پر رحم فرمائے اور ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حدیث نمبر 12، قید خانہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یعنی مومن دنیا میں کتنا ہی آرام میں ہو مگر اس کے لیے آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا جیل خانہ ہے جس میں وہ دل نہیں لگاتا۔ جیل اگرچہ ایک الاس ہو پھر بھی جیل ہے، اور کافر خواہ کتنی ہی تکلیف میں ہو مگر آخرت کے عذاب کے مقابل اس کے لیے دنیا باغ اور جنت ہے، وہ یہاں دل لگا کر رہتا ہے۔
لہذا حدیث شریف پر یہ اعتراض نہیں کہ بعض مومن دنیا میں آرام سے رہتے ہیں اور بعض کافر تکلیف میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دنیا قید خانہ ہے۔ قاضی سہل محدث رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن بڑے تزکو احتشام کے ساتھ گھوڑے پر سوار کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ اچانک ایک حمام سلگانے والا دھوئیں اور غبار کی کثافت سے میلا کچیلا یہودی حضرت سہل رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، قاضی صاحب، مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب سمجھا دیجئے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، کیونکہ آپ مومن ہو کر اس عیش و آرام و کر و فر کے ساتھ رہتے ہیں اور میں کافر ہو کر اتنا خستہ حال اور آلام و مصائب میں گرفتار ہوں۔ قاضی سہل رحمت اللہ تعالی علیہ نے برجستہ جواب دیا، آرام و آسائش کے باوجود یہ دنیا میرے لیے جنت کی عظیم نعمتوں کے مقابلے میں قید خانہ ہے، جبکہ تمام تر تکالیف کے باوجود یہ دنیا تمہارے لیے دوزخ کے ہولناک عذاب کے مقابلے میں جنت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حدیث نمبر 25، مسکین کا حج۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جمعہ کی نماز مساکین کا حج ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مساکین مسکین کی جمع ہے۔ جو شخص حج کے لیے جانے سے عاجز ہو، اس کا جمعہ کے دن مسجد کی طرف جانا اس کے لیے حج کی مانند ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حج کی قربانی۔ حضرت سیدنا ربیع بن سلیمان علیہ رحمت اللہ المنان اپنا ایک ایمان افروز واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کچھ لوگوں کے ساتھ حج پر جا رہا تھا۔ میرا بھائی بھی میرے ساتھ تھا۔ جب ہم کوفہ پہنچے تو میں ضروریات سفر خریدنے کے لیے بازار کی طرف چلا گیا۔ وہاں میں نے ایک ویران سی جگہ میں دیکھا کہ ایک خچر مرا پڑا ہے اور بہت پرانے اور بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے ایک عورت چاقو سے اس کا گوشت کاٹ کاٹ کر تھیلے میں رکھ رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ عورت کوئی بھٹیارن ہو اور یہی مردار کا گوشت پکا کر لوگوں کو کھلا دے، چنانچہ مجھے اس کی تحقیق ضرور کرنی چاہیے۔ پس میں چپکے چپکے اس کے پیچھے ہو لیا۔ چلتے چلتے وہ ایک مکان کے دروازے پر پہنچی۔ اس نے دروازہ بجایا تو اندر سے پوچھا گیا، کون؟ تو جواب دیا، کھولو، میں ہی بدحال ہوں۔ دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا کہ 4 بچیاں ہیں جن کے چہروں سے بدحالی اور مصیبت ٹپک رہی ہے۔ وہ عورت اندر داخل ہو گئی اور دروازہ بند ہو گیا۔ میں جلدی سے دروازے کے قریب گیا اور اس کے سوراخوں سے اندر جھانکنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ اندر سے وہ گھر بالکل خالی اور برباد ہے۔ اس عورت نے وہ تھیلا ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دیا اور روتے ہوئے کہنے لگی، لو اس کو پکا لو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ وہ لڑکیاں اس گوشت کو کاٹ کاٹ کر لکڑیوں پر بھوننے لگی۔ میرے دل کو اس سے بہت ٹھیس پہنچی اور میں نے باہر سے آواز دی کہ اے اللہ کی بندی، خدا تعالیٰ کے واسطے اس کو نہ کھا۔ وہ پوچھنے لگی، تم کون ہو؟ میں نے جواب دیا، میں پردیسی ہوں۔ اس نے کہا، ہم تو خود مقدر کے قیدی ہیں، 3 سال سے ہمارا کوئی معین و مددگار نہیں، تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ مجوسیوں کے ایک فرقے کے سوا کسی مذہب میں مردار کھانا جائز نہیں۔ کہنے لگی کہ ہم خاندان نبوت سے ہیں، ان کا باپ انتقال کر چکا ہے، جو ترکہ اس نے چھوڑا تھا وہ ختم ہو گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں، لیکن ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے اور ایسی حالت میں مردار جائز ہو جاتا ہے۔ ان کے حالات سن کر مجھے رونا آ گیا۔ میں انہیں انتظار کرنے کا کہہ کر واپس ہوا اور اپنے بھائی سے کہنے لگا کہ میرا ارادہ حج کا نہیں رہا۔ بھائی نے مجھے بہت سمجھایا، فضائل وغیرہ بتائے۔ میں نے کہا کہ بس لمبی چوڑی بات نہ کرو۔ پھر میں نے اپنا احرام اور سارا سامان لیا اور نقد 600 درہم میں سے 100 درہم کا کپڑا خریدا، 100 درہم کا آٹا خریدا اور بقیہ پیسے اس آٹے میں چھپا کر اس عورت کے گھر لے جا کر تمام چیزیں اس کو دی۔
وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگی اور کہنے لگی، اے ابن سلمان، جا، اللہ تعالیٰ تیرے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرمائے اور تجھے حج کا ثواب عطا فرمائے اور جنت میں تجھے جگہ عطا فرمائے اور دنیا ہی میں تجھے ایسا بدل عطا فرمائے جو دنیا میں تجھ پر ظاہر ہو جائے۔ سب سے بڑی لڑکی نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دگنا اجر عطا فرمائے اور آپ کے گناہ بخش دے۔ دوسری لڑکی نے کہا، آپ کو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ عطا فرمائے جتنا آپ نے ہمیں دیا۔ تیسری نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا حشر کرے۔ چوتھی نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، جس نے ہم پر احسان کیا تو اس کا نعم البدل جلدی عطا کر اور اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ پھر میں واپس آ گیا۔ میں مجبوراً کوفہ ہی میں رک گیا اور باقی ساتھی حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب حاجی لوٹ کر آنے لگے تو میں نے سوچا کہ ان کا استقبال کروں اور اپنے لیے دعا کرنے کا کہوں، شاید کسی مقبول کی دعا مجھے بھی لگ جائے، شاید کسی کی مقبول دعا مجھے بھی لگ جائے۔ جب مجھے حاجیوں کا قافلہ نظر آیا تو اپنی حج سے محرومی پر بے اختیار رونا آ گیا۔ میں ان سے ملا تو کہا، اللہ تعالیٰ تمہارے حج کو قبول فرمائے اور تمہیں اخراجات کا بدلہ عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، یہ دعا کیسی؟ میں نے کہا، یہ اس شخص کی دعا ہے جو دروازے تک کی حاضری سے محروم ہو۔ وہ کہنے لگے، بڑے تعجب کی بات ہے کہ اب تو وہاں جانے ہی سے انکار کر رہا ہے۔ کیا تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہ تھا؟ تو نے ہمارے ساتھ رمی الجمرات نہ کی اور کیا تو نے ہمارے ساتھ طواف نہ کیے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں دل ہی دل میں تعجب کرنے لگا کہ اتنے میں خود میرے شہر کا قافلہ بھی آ گیا۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کوششیں قبول فرمائے۔ تو وہ بھی یہی کہنے لگے کہ تو ہمارے ساتھ عرفات پر نہ تھا، یہ رمی جمرات نہ کی اور اب انکار کرتا ہے۔ پھر ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ بھائی، اب کیوں انکار کرتے ہو؟ کیا تم ہمارے ساتھ مکہ شریف اور مدینہ منورہ میں نہ تھے اور ہم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کر کے واپس آ رہے تھے تو رش کی وجہ سے تم نے یہ تھیلی میرے پاس امانت رکھوائی تھی جس کی مہر پر لکھا ہوا ہے، یعنی جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے، اب یہ تھیلی واپس لے لو۔ حضرت سیدنا ربیع بن سلمان علیہ رحمت اللہ المنان فرماتے ہیں، میں نے اس تھیلی کو پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ میں اس کو لے کر گھر واپس آ گیا، عشاء کے بعد وظیفہ پورا کیا اور اسی سوچ میں جاگتا رہا کہ معاملہ کیا ہے۔ اچانک میری آنکھ لگ گئی، خواب میں سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا اور ہاتھ چومے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے سلام کا جواب دیا اور کچھ یوں ارشاد فرمایا، اے ربیع، آخر ہم کتنے گواہ اس بات پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا ہے، تو مانتا ہی نہیں۔ سن، جب تو نے میری اولاد میں سے ایک عورت پر صدقہ کیا اور اپنا زاد راہ ایثار کر کے اپنا حج ملتوی کر دیا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ تجھے اس کا اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیری صورت کا ایک فرشتہ بنا کر حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے، اور دنیا میں تجھے یہ بدلہ دیا ہے کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار عطا فرمائے۔ تو اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ پھر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہی الفاظ دہرائے، یعنی جو ہم سے معاملہ کرتا ہے نفع کماتا ہے۔ حضرت سیدنا ربیع بن سلمان علیہ رحمت اللہ المنان فرماتے ہیں کہ جب میں سو کر اٹھا اور تھیلی کو کھولا تو اس میں 600 اشرفیہ ہی تھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حدیث نمبر 26، خوشخبری سناؤ۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صاحب الاولاق سیاہ افلاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خوشخبری سناؤ اور لوگوں کو نفرت نہ دلاؤ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یعنی لوگوں کو گزشتہ گناہوں سے توبہ کرنے اور نیک اعمال کرنے پر حق تعالیٰ کی بخشش و رحمت کی خوشخبریاں دو۔ ان گناہوں کی پکڑ پر اس طرح نہ ڈراؤ کہ انہیں اللہ کی رحمت سے مایوسی ہو کر اسلام سے نفرت ہو جائے۔ بہرحال انذار اور ڈرانا کچھ اور ہے
اور مایوس کر کے متنفر یعنی بد دل کر دینا کچھ اور۔ لہذا یہ حدیث ان آیات و احادیث کے خلاف نہیں جن میں اللہ تعالی کی پکڑ سے ڈرانے کا حکم ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 100 افراد کا قاتل۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے۔ جب اس نے اہل زمین میں سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا تو اسے ایک راہب کے بارے میں بتایا گیا۔ وہ اس کے پاس پہنچا اور اس سے کہا، میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی صورت ہے؟ راہب نے اسے مایوس کرتے ہوئے کہا، نہیں۔ اس نے اسے بھی قتل کر دیا اور 100 کا عدد پورا کر لیا۔ پھر اس نے اہل زمین میں سب سے بڑے عالم کے بارے میں سوال کیا تو اسے ایک عالم کے بارے میں بتایا گیا تو اس نے اس عالم سے کہا، میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی صورت ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ تمہارے اور توبہ کے درمیان کیا چیز رکاوٹ بن سکتی ہے؟ فلاں فلاں علاقے کی طرف جاؤ، وہاں کچھ لوگ اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر اللہ عز و جل کی عبادت کرو اور اپنے علاقے کی طرف واپس نہ آنا، کیونکہ یہ برائی کی سرزمین ہے۔ وہ قاتل اس علاقے کی طرف چل دیا۔ جب وہ آدھے راستے میں پہنچا تو اسے موت آ گئی۔ رحمت اور عذاب کے فرشتے اس کے بارے میں بحث کرنے لگے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے، یہ توبہ کے دلی ارادے سے اللہ عز و جل کی طرف آیا تھا، اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس نے کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ تو ان کے پاس ایک فرشتہ انسانی صورت میں آیا اور انہوں نے اسے ثالث مقرر کر لیا۔ اس فرشتے نے ان سے کہا، دونوں طرف کی زمینوں کو ناپ لو، یہ جس زمین کے قریب ہوگا اسی کا حقدار ہے۔ جب زمین ناپی گئی تو وہ اس زمین کے قریب تھا جس کے ارادے سے وہ اپنے شہر سے نکلا تھا، تو رحمت کے فرشتے اسے لے گئے۔ توبوا الی اللہ، یعنی اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ استغفر اللہ، میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حدیث نمبر 27، سلام کی اہمیت۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سلام گفتگو سے پہلے ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سلام 3 قسم کے ہیں۔ سلام اذن، یہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت داخلہ حاصل کرنے کے لیے ہے۔ سلام تحیہ، یہ گھر میں داخل ہونے اور کلام کرنے سے پہلے ہے۔ سلام وداع، یہ گھر سے رخصت ہوتے وقت ہے۔ یہاں اس حدیث میں سلام تحیت مراد ہے۔ یہ کلام سے پہلے چاہیے تاکہ تحیت باقی رہے، جیسے تحیت المسجد کے نفل کے وہ بیٹھنے سے پہلے پڑھے جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حدیث نمبر 28، تکبر کا علاج۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے دور ہو جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو شخص مسلمانوں کو سلام کر لیا کرے وہ انشاءاللہ عز و جل متکبر نہ ہوگا، اس کے دل میں عجز و نیاز ہوگا، یہ عمل مجرب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت کی عادت مبارکہ۔ حضرت مولانا سید ایوب علی علیہ رحمت اللہ القوی کا بیان ہے کہ کوہ بھوالی سے میری طلبی فرمائی جاتی ہے، میں باہمراہی شہزادہ اصغر حضرت مولانا مولوی شاہ محمد مصطفیٰ رضا خان صاحب مدہ ظلہ الاقدس بعد مغرب وہاں پہنچتا ہوں۔ شہزادہ ممدوح اندر مکان میں جاتے ہوئے یہ فرماتے ہیں، ابھی حضور کو آپ کے آنے کی اطلاع کرتا ہوں، مگر باوجود اس آگاہی کے کہ حضور یعنی امام اہل سنت الشاہ مولانا احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن تشریف لانے والے ہیں، تقدیم سلام یعنی سلام میں پہل سرکار ہی فرماتے ہیں۔ اس وقت دیکھتا ہوں کہ حضور بالکل میرے پاس جلوہ فرما ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
حدیث نمبر 29۔ مسجد میں ہنسنے کا نقصان۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خیال رہے کہ مسکرانا اچھی چیز ہے اور قہقہا بری چیز۔ تبسم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حدیث نمبر 30۔ قہقہا کی مذمت۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قہقہا شیطان کی طرف سے ہے اور مسکرانا اللہ عز و جل کی طرف سے ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قہقہا سے مراد آواز کے ساتھ ہنسنا ہے۔ شیطان اسے پسند کرتا ہے اور اس پر سوار ہو جاتا ہے، جبکہ تبسم سے مراد بغیر آواز کے تھوڑی مقدار میں ہنسنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حدیث نمبر 31۔ مسواک کی فضیلت۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسواک میں منہ کی پاکیزگی اور اللہ عز و جل کی خوشنودی کا سبب ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شریعت میں مسواک سے مراد وہ لکڑی ہے جس سے دانت صاف کیے جائیں۔ سنت یہ ہے کہ یہ کسی پھول یا پھلدار درخت کی نہ ہو، کڑوے درخت کی ہو، موٹائی چھنگلی کے برابر ہو، لمبائی بالش سے زیادہ نہ ہو، دانتوں کی چوڑائی میں کی جائے نہ کہ لمبائی میں۔ بے دانت والے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں مسوڑوں پر انگلی پھیر لیا کریں۔ مسواک اتنے مقام پر سنت ہے، وضو میں، قرآن شریف پڑھتے وقت، دانت پیلے ہونے پر، بھوک یا دیر تک خاموشی یا بے خوابی کی وجہ سے منہ سے بدبو آنے پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حدیث نمبر 32۔ جماعت کی فضیلت۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، با جماعت نماز ادا کرنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عام روایت میں یہی ہے کہ نماز با جماعت بنسبت تنہا کے 25 درجے زائد ہے، مگر بعض روایتوں میں 27 درجے بھی آیا ہے، بلکہ ایک روایت میں 36 درجے بھی وارد ہے، بعض میں 50 بھی۔ علماء نے اس کی مختلف توجیحات کی ہیں، سب میں عمدہ توجیہ یہ ہے کہ یہ نمازی اور وقت اور حالت کے اعتبار سے مختلف ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 25 مرتبہ نماز ادا کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت سیدنا محمد بن سماع رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے 130 برس کی عمر پائی۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ روزانہ 200 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، مسلسل 40 برس تک میری ایک مرتبہ کے علاوہ کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ جس دن میری والدہ کا انتقال ہوا، اس دن ایک وقت کی جماعت چھوٹ گئی، تو میں نے اس خیال سے کہ جماعت کی نماز کا 25 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے، اس نماز کو میں نے اکیلے 25 مرتبہ پڑھا۔ پھر مجھے کچھ غنودگی آ گئی تو کسی نے خواب میں آ کر کہا، 25 نمازیں تو تم نے پڑھ لیں، مگر فرشتوں کی آمین کا کیا کرو گے؟ حدیث شریف میں ہے کہ امام جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم لوگ آمین کہو۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جماعت نہ چھوڑی۔ الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ کا شروع سے ہی با جماعت نماز پڑھنے کا ذہن ہے۔ جماعت ترک کر دینا تو گویا آپ کی لغت میں تھا ہی نہیں، یہاں تک کہ جب آپ دامت برکاتہ العالیہ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا تو اس وقت گھر میں دوسرا کوئی مرد نہ تھا، آپ اکیلے تھے۔
مگر والدہ محترمہ کی میت چھوڑ کر مسجد میں نماز پڑھانے کی سعادت پائی۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں ماں کے غم میں میرے آنسو ضرور بہہ رہے تھے، مگر اس صورت میں بھی الحمدللہ عز وجل جماعت نہ چھوڑی۔ نمازوں میں مجھے ہرگز نہ ہو سستی کبھی آقا، پڑھوں پانچوں نمازیں با جماعت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حدیث نمبر 33، چغل خور کی مذمت۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قطات وہ شخص ہے جو دو مخالفوں کی باتیں چھپ کر سنے اور پھر انہیں زیادہ لڑانے کے لیے ایک کی بات دوسرے تک پہنچائے۔ اگر یہ شخص ایمان پر مرا تو جنت میں اولاً نہ جائے گا، بعد میں جائے تو جائے، اگر کفر پر مرا تو کبھی وہاں نہ جائے گا۔ مسلم شریف میں نمام کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو دو طرفہ جھوٹی باتیں لگا کر صلح کرا دے وہ نمام نہیں مصلح ہے۔ نمام وہ ہے جو لڑائی و فساد کے لیے یہ حرکت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چغلی کسے کہتے ہیں؟ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے برے خاتمے کے اسباب کے صفحہ 9 پر لکھتے ہیں علامہ عینی رحمت اللہ تعالی علیہ نے امام نووی علیہ رحمت اللہ القوی سے نقل فرمایا کہ کسی کی بات ضرر یعنی نقصان پہنچانے کے ارادے سے دوسروں کو پہنچانا چغلی ہے۔ کیا ہم چغلی سے بچتے ہیں؟ افسوس، اکثر لوگوں کی گفتگو میں آج کل غیبت و چغلی کا سلسلہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ دوستوں کی بیٹھک ہو یا مذہبی اجتماع کے بعد جھمگھٹ، شادی کی تقریب ہو یا تعزیت کی نشست، کسی سے ملاقات ہو یا فون پر بات، چند منٹ بھی اگر کسی سے گفتگو کی صورت بنے اور دینی معلومات رکھنے والا کوئی حساس فرد اگر اس گفتگو کی تشخیص کرے تو شاید اکثر مجالس میں دیگر گناہوں بھرے الفاظ کے ساتھ ساتھ وہ درجنوں چغلیاں بھی ثابت کر دے۔ ہائے ہائے، ہمارا کیا بنے گا؟ ایک بار پھر اس حدیث پاک پر غور کر لیجئے، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ کاش ہمیں حقیقی معنوں میں زبان کا قفل مدینہ نصیب ہو جائے، کاش ضرورت کے سوا کوئی لفظ زبان سے نہ نکلے۔ زیادہ بولنے والے اور دنیاوی دوستوں کے جھرمٹ میں رہنے والے کا غیبت اور بالخصوص چغلی سے بچنا بے حد دشوار ہے۔ آہ آہ آہ، حدیث پاک میں ہے، جس شخص کی گفتگو زیادہ ہو اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، اور جس کی غلطیاں زیادہ ہوں اس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں، اور جس کے گناہ زیادہ ہوں وہ جہنم کے زیادہ لائق ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چغلی سے توبہ۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ ایک شخص ان کے پاس حاضر ہوا اور اس نے کسی دوسرے کے بارے میں کوئی بات ذکر کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر تم چاہو تو ہم تمہارے معاملے میں غور کریں، اگر تم جھوٹے ہوئے تو اس آیت کے مصداق ہو گئے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ ترجمہ کنز ایمان، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو، اور اگر تم سچے ہوئے تو اس آیت کے مصداق ہو جاؤ گے۔ حماز مشاء بنمیم۔ ترجمہ کنز ایمان، بہت تانے دینے والا، بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا۔ اور اگر تم چاہو تو ہم تمہیں معاف کر دیں۔ اس نے عرض کی امیر المومنین معاف کر دیجئے، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ چغل خور غلام۔ حضرت سیدنا حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے غلام بیچا اور خریدار سے کہا کہ اس میں چغل خوری کے علاوہ کوئی عیب نہیں۔ اس نے کہا مجھے منظور ہے، اور اس غلام کو خرید لیا۔ غلام چند دن تو خاموش رہا، پھر اپنے مالک کی بیوی سے کہنے لگا میرا آقا تجھے پسند نہیں کرتا اور دوسری عورت لانا چاہتا ہے۔ جب تمہارا خاوند سو رہا ہو تو اس طرح کے ساتھ اس کی گدی کے چند بال مونڈ لینا تاکہ میں کوئی منتر کروں، اس طرح وہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اور دوسری طرف اس کے شوہر سے جا کر کہا تمہاری بیوی نے کسی کو دوست بنا رکھا ہے،
اور تجھے قتل کرنا چاہتی ہے، تم جھوٹ موٹ کے سو جانا تاکہ تمہیں حقیقت حال معلوم ہو جائے۔ وہ شخص بناوٹی طور پر سو گیا تو عورت اس طرح لے کر آئی۔ وہ شخص سمجھا کہ وہ اسے قتل کرنے کے لیے آئی ہے، چنانچہ وہ اٹھا اور اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ جب عورت کے گھر والے آئے تو انہوں نے اسے قتل کر دیا، اور اس طرح اس چغل خور غلام کی وجہ سے دو قبیلوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حدیث نمبر 34، رزاق کا کرم۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، روزی بندے کو ایسے تلاش کرتی ہے جیسے اسے اس کی موت تلاش کرتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مقصد یہ ہے کہ موت کو تم تلاش کرو یا نہ کرو، بہرحال تمہیں پہنچے گی۔ یوں ہی تم رزق کو تلاش کرو یا نہ کرو، ضرور پہنچے گا۔ ہاں، رزق کی تلاش سنت ہے اور موت کی تلاش ممنوع، مگر ہیں دونوں یقینی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بھنا ہوا ہرن۔ حضرت سیدنا ابو ابراہیم یمانی علیہ رحمۃ اللہ الغنی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم چند رفقا حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم علیہ رحمۃ اللہ العظم کے ہمراہی میں سمندر کے قریب ایک وادی کی طرف گئے۔ ہم سمندر کے کنارے کنارے چل رہے تھے کہ راستے میں ایک پہاڑ آیا جسے جبل کفر فیر کہتے ہیں۔ وہاں ہم نے کچھ دیر قیام کیا اور پھر سفر پر روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک گھنا جنگل آیا جس میں بکثرت خشک درخت اور خشک جھاڑیاں تھیں۔ شام قریب تھی، سردیوں کا موسم تھا۔ ہم نے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کی بارگاہ میں عرض کی، حضور اگر آپ مناسب سمجھیں تو آج رات ہم ساحل سمندر پر گزار لیتے ہیں۔ یہاں اس قریبی جنگل میں خشک لکڑیاں بہت ہیں، ہم لکڑیاں جمع کر کے آگ روشن کر لیں گے، اس طرح ہم سردی اور درندوں وغیرہ سے محفوظ رہیں گے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ چنانچہ ہمارے کچھ دوستوں نے جنگل سے خشک لکڑیاں اکٹھی کی اور ایک شخص کو آگ لینے کے لیے قریبی قلعے کی طرف بھیجا۔ جب وہ آگ لے کر آیا تو ہم نے جمع شدہ لکڑیوں میں آگ لگا دی اور سب آگ کے ارد گرد بیٹھ گئے اور ہم نے کھانے کے لیے روٹیاں نکال لی۔ اچانک ہم میں سے ایک شخص نے کہا، دیکھو ان لکڑیوں سے کیسے انگارے بن گئے ہیں، اے کاش ہمارے پاس گوشت ہوتا تو ہم اسے ان انگاروں پر بھون لیتے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن آدم علیہ رحمۃ اللہ العظم نے اس کی یہ بات سن لی اور فرمانے لگے، ہمارا پاک پروردگار عز و جل اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں اس جنگل میں تازہ گوشت کھلائے۔ ابھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بات فرما ہی رہے تھے کہ اچانک ایک طرف سے شیر نمودار ہوا جو ایک فربا ہرن کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ ہرن کا رخ ہماری ہی طرف تھا۔ جب ہرن ہم سے کچھ فاصلے پر رہ گیا تو شیر نے اس پر چھلانگ لگائی اور اس کی گردن پر شدید حملہ کیا جس سے وہ تڑپنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ اٹھے اور اس ہرن کی طرف لپکے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو آتا دیکھ کر شیر ہرن کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، یہ رزق اللہ عز و جل نے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ چنانچہ ہم نے ہرن کو ذبح کیا اور اس کا گوشت انگاروں پر بھون بھون کر کھاتے رہے، اور شیر دور بیٹھا ہمیں دیکھتا رہا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حدیث نمبر 35، حیا ایمان سے ہے۔ حضور پاک صاحب الاولاق سیاہ افلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حیا ایمان سے ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شرم و حیا ایمان کا رکن اعلیٰ ہے۔ دنیا والوں سے حیا دنیاوی برائیوں سے روک دیتی ہے، دین والوں سے حیا دینی برائیوں سے روک دیتی ہے۔ اللہ رسول سے شرم و حیا تمام بد عقیدگیوں بد عملیوں سے بچا لیتی ہے۔ ایمان کی عمارت اسی شرم و حیا پر قائم ہے۔ درخت ایمان کی جڑ مومن کے دل میں رہتی ہے، جبکہ اس کی شاخیں جنت میں ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ با حیا نوجوان۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے با حیا نوجوان کے صفحہ 1 پر لکھتے ہیں، بصرہ میں ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ مسکی کے نام سے مشہور تھے۔ مشک کو عربی میں مسک کہتے ہیں، لہذا مسکی کے معنی ہوئے مشک بار، یعنی مشک کی خوشبو میں بسا ہوا۔
وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ ہر وقت مشک بار و خوشبودار رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ جس راستے سے گزر جاتے وہ راستہ بھی مہک اٹھتا۔ جب داخل مسجد ہوتے تو ان کی خوشبو سے لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ حضرت مسکی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لے آئے ہیں۔ کسی نے عرض کی، حضور آپ کو خوشبو پر کثیر رقم خرچ کرنی پڑتی ہوگی۔ فرمایا، میں نے کبھی خوشبو خریدی نہ لگائی، میرا واقعہ عجیب و غریب ہے۔ میں بغداد معلیٰ کے خوشحال گھرانے میں پیدا ہوا۔ جس طرح امراء اپنی اولاد کو تعلیم دلواتے ہیں، میری بھی اسی طرح تعلیم ہوئی۔ میں بہت خوبصورت اور با حیا تھا۔ میرے والد صاحب سے کسی نے کہا، اسے بازار میں بٹھاؤ تاکہ یہ لوگوں سے گھل مل جائے اور اس کی حیا کچھ کم ہو۔ چنانچہ مجھے ایک بزاز یعنی کپڑا بیچنے والے کی دکان پر بٹھا دیا گیا۔ ایک روز ایک بڑھیا نے کچھ قیمتی کپڑے نکلوائے، پھر بزاز یعنی کپڑے والے سے کہا، میرے ساتھ کسی کو بھیج دو تاکہ جو پسند ہو انہیں لینے کے بعد قیمت اور بقیہ کپڑے واپس لائے۔ بزاز نے مجھے اس کے ساتھ بھیج دیا۔ بڑھیا مجھے ایک عظیم الشان محل میں لے گئی اور آراستہ کمرے میں بھیج دیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زیورات سے آراستہ خوش لباس جوان لڑکی تخت پر بچھے منقش قالین پر بیٹھی ہے۔ تخت و فرش سب کے سب زرعی ہیں اور اس قدر نفیس کہ ایسے میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی اس لڑکی پر شیطان غالب آیا اور وہ ایک دم میری طرف لپکی اور چھیڑ خانی کرتے ہوئے منہ کالا کروانے کے در پہ ہوئی۔ میں نے گھبرا کر کہا، اللہ عز و جل سے ڈر، مگر اس پر شیطان پوری طرح مسلط تھا۔ جب میں نے اس کی ضد دیکھی تو گناہ سے بچنے کی تجویز سوچ لی اور اس سے کہا، مجھے استنجا خانے جانا ہے۔ اس نے آواز دی تو چاروں طرف سے لونڈیاں آ گئیں۔ اس نے کہا، اپنے آقا کو بیت الخلا میں لے جاؤ۔ میں جب وہاں گیا تو بھاگنے کی کوئی راہ نظر نہیں آئی۔ مجھے اس عورت کے ساتھ منہ کالا کرتے ہوئے اپنے رب عز و جل سے حیا آ رہی تھی اور مجھ پر عذاب جہنم کے خوف کا غلبہ تھا۔ چنانچہ ایک ہی راستہ نظر آیا اور وہ یہ کہ میں نے استنجا خانے کی نجاست سے اپنا ہاتھ، منہ وغیرہ سان لیے اور خوب آنکھیں نکال کر اس کنیز کو ڈرایا جو باہر رومال اور پانی لیے کھڑی تھی۔ میں جب دیوانوں کی طرح چیختا ہوا اس کی طرف لپکا تو وہ ڈر کر بھاگی اور اس نے پاگل پاگل کا شور مچا دیا۔ سب لونڈیاں اکٹھی ہو گئیں اور انہوں نے مل کر مجھے ایک ٹاٹ میں لپیٹا اور اٹھا کر ایک باغ میں ڈال دیا۔ میں نے جب یقین کر لیا کہ سب جا چکی ہیں تو اٹھ کر اپنے کپڑے اور بدن کو دھو کر پاک کر لیا اور اپنے گھر چلا گیا، مگر کسی کو یہ بات نہیں بتائی۔ اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے، تم کو حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا ہی خوب مناسبت ہے، اور کہتا ہے کہ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا، میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے میرے منہ اور جسم پر اپنا ہاتھ پھیر دیا۔ اسی وقت سے میرے جسم سے مشک کی بہترین خوشبو آنے لگی۔ یہ حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک کی خوشبو ہے۔ حیا کے متعلق مزید تفصیلات جاننے کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ با حیا نوجوان مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے ہدیتاً طلب کیا جا سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حدیث نمبر 36، ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قوم کو پانی پلانے والا سب سے آخر میں پیتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قانون یہ ہے کہ پلانے والا پیچھے پیے، کھلانے والا پیچھے کھائے۔ ہم ہیں پلانے والے، اس لیے ہم تمہارے بعد پیئیں گے۔ خیال رہے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے قاسم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور تا قیامت ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حدیث نمبر 37، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار شفیع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ عز و جل کا مہینہ ہے۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کو اس لیے اپنا مہینہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے، حالانکہ یہ روزے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واجب نہیں تھے، اور رمضان کو اس لیے اللہ تعالیٰ کا مہینہ فرمایا کہ اس نے اس مہینے کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے ہیں۔ شعبان کی تجلیات و برکات۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے آقا کا مہینہ کے صفحہ 4 پر لکھتے ہیں، لفظ شعبان میں 5 حروف ہیں، شین، عین، با، الف، نون۔ سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی قندیل نورانی شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی نقل فرماتے ہیں، شین سے مراد شرف یعنی بزرگی، عین سے مراد علو یعنی بلندی، با سے مراد بر یعنی بھلائی و احسان، الف سے مراد الفت اور نون سے مراد نور ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکات کا نزول ہوتا ہے، خطائیں ترک کر دی جاتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے، اور خیر البریہ سید الورا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے، اور یہ نبی مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا مہینہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حدیث نمبر 38، فتنہ باز کی مذمت۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فتنہ سو رہا ہے، اس کے جگانے والے پر اللہ عز و جل کی لعنت۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کسی دینی فائدے کے بغیر لوگوں کو اضطراب، اختلاف، مصیبت اور آزمائش میں مبتلا کر کے نظام زندگی کو بگاڑ دینا فتنہ کہلاتا ہے۔ لہذا ہر وہ چیز جو مسلمانوں کے درمیان فتنے، شر، عداوت اور بغض کا باعث بنے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ فتنہ کو قرآن پاک میں قتل سے زیادہ سخت کہا گیا ہے۔ اگر اسی بات پر غور کر لیا جائے تو فتنے سے بچنے کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، والفتنة اشد من القتل، ترجمہ کنز الایمان، اور ان کا فساد تو قتل سے بھی سخت ہے۔ امام بیضاوی علیہ رحمت اللہ الوالی فتنے کے قتل سے زیادہ سخت و برا ہونے کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ قتل کے مقابلے میں فتنے کی تکلیف زیادہ سخت اور اس کا رنج و الم زیادہ دیر تک قائم رہتا ہے، اسی لیے اس کو قتل سے زیادہ سخت فرمایا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حدیث نمبر 39، اللہ عز و جل کے لیے محبت کرنا۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سب سے بہتر عمل اللہ عز و جل کے لیے محبت کرنا اور اللہ عز و جل کے لیے دشمنی کرنا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کے لیے محبت کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے اس لیے محبت کی جائے کہ وہ دیندار ہے، اور اللہ عز و جل کے لیے عداوت کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے عداوت ہو تو اس بنا پر ہو کہ وہ دین کا دشمن ہے یا دیندار نہیں۔ امام غزالی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص باورچی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ اس سے اچھا کھانا پکوا کر فقراء کو بانٹے تو یہ اللہ عز و جل کے لیے محبت ہے، اور اگر عالم دین سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ اس سے علم دین سیکھ کر دنیا کمائے تو یہ دنیا کے لیے محبت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم نور مجسم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، یہ بات ایمان سے ہے کہ ایک شخص دوسرے سے فقط اللہ عز و جل کے لیے محبت کرے، اس میں دیے جانے والے مال کا دخل نہ ہو تو ایسی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ امام نووی علیہ رحمت اللہ الولی فرماتے ہیں، اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں زندہ اور انتقال کر جانے والے اولیاء و صالحین رحمہم اللہ تعالی کی محبت بھی شامل ہے، اور اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضل ترین محبت یہ ہے ان کے احکام پر عمل اور نواہی سے اجتناب کیا جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل ہمارے اکابرین
الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کی چلتی پھرتی تصویر تھے۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ احد میں اپنے باپ جراح کو قتل کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے روز بدر اپنے بیٹے عبد الرحمن کو مبارزت یعنی مقابلے کے لیے طلب کیا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس جنگ کی اجازت نہ دی، اور سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی عبداللہ بن عمیر کو قتل کیا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ماموں عاص بن حشام بن مغیرہ کو روز بدر قتل کیا، اور حضرت علی بن ابی طالب و حمزہ و ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہم نے ربیعہ کے بیٹوں عتبہ اور شیبہ کو اور ولید بن عتبہ کو بدر میں قتل کیا جو ان کے رشتہ دار تھے۔ خدا اور رسول پر ایمان لانے والوں کو قرابت اور رشتہ داری کا کیا پاس؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حدیث نمبر 40، نماز قضا کرنے کا وبال۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ عز و جل کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی جان بوجھ کر ایک نماز بھی قضا کر دیتا ہے، اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جائے گا جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل نے جہنمیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی؟ وہ بولے، ہم نماز نہ پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہ دیتے تھے اور بیہودہ فکر والوں کے ساتھ بیہودہ فکریں کرتے تھے۔ کچھ دن کے لیے نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میری آنکھوں کی سیاہی باقی رہنے کے باوجود میری بینائی جاتی رہی تو مجھ سے کہا گیا، ہم آپ کا علاج کرتے ہیں، کیا آپ کچھ دن نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں، کیونکہ دو جہاں کے تاجور سلطان بحربر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے نماز چھوڑی تو وہ اللہ عز و جل سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غضب فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔